بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ترکی کی سیر کرائیں گے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ہم اپنی کی ہوئی سیر میں سے اپنے ناظرین کو نظارے چن چن کر دکھائیں گے، اور کچھ کمنٹری بھی ساتھ ساتھ ہوگی، جس سے ترکی کے متعلق کچھ معلومات بھی فراہم ہو سکیں گی۔ یہ سیر تو ہے، مگر ہم صرف مساجد کی زیارت کریں گے۔ وہ بھلا کیوں ناظرین؟ اس لیے کہ ماشاءاللہ ترک قوم نے اپنی سرزمین پر اتنی مساجد بنائی ہیں اور اتنے تزک و احتشام اور پیار سے بنائی ہیں کہ ان کی تعداد سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ تو ہم سب کو معلوم ہی ہوگا کہ استنبول، جس کا پرانا نام قسطنطنیہ تھا، کو مساجد کا شہر کہا جاتا ہے۔ شاید یہ بات آپ کو معلوم نہ ہو کہ صرف استنبول میں 2988 مساجد ہیں۔ اب کوئی یہ کہے کہ پاکستان یا ہندوستان اور بنگلہ دیش میں بھی ہر گلی محلے میں مسجد ہے۔ ہاں درست ہے، ایسا ہی ہوگا۔ ہو سکتا ہے ہمارے ہاں تعداد کے لحاظ سے اس سے زیادہ تعداد ہو، مگر یہاں سیر ہو رہی ہے، اور سیر ایسی مساجد کی ہو رہی ہے جو انتہائی دیدہ زیب ہیں اور ترک اسلامی فن تعمیر کا بہترین شاہکار ہیں۔ ناظرین، ایئرپورٹ سے نکل کر ہم استنبول شہر کے بیچوں بیچ چلنے والی ایئر کنڈیشن ٹرین میں بیٹھے تو بہت جلد اوپر تلے 4-6 مساجد کے مینار مختلف رنگوں اور گنبدوں کے ساتھ نظر آ گئے۔ چونکہ ذہن میں استنبول مساجد کا شہر ہے سمایا ہوا تھا، اس لیے سوچا کہ ہم جو دیکھنا چاہتے ہیں وہی نظر آ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اتنی مساجد نہ ہوں جتنی نظر آ رہی ہیں، مگر نہیں، ایسا ہرگز نہیں تھا۔ ٹرین فراٹے بھی بھر رہی تھی، رک بھی رہی تھی، نئے مسافر لے کر آگے بھی بڑھتی تھی۔ ان سارے کاموں کے ساتھ ساتھ ٹرین کے دونوں طرف میں ترکی فن تعمیر کے شاہکار یعنی مساجد بھی اپنی دیدہ زیبی کے ساتھ ساتھ ہماری آنکھوں میں رنگ اور عقیدت بھر رہی تھیں۔ کچھ اور دیر گزری تو مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا۔ گاڑی ایک پلیٹ فارم پر رکی تو مختلف مساجد سے اذان کی کھنکتی اور گونجتی ہوئی آوازوں سے جگہ جگہ مساجد کے وجود کا زیادہ احساس ہوا۔ ناظرین، ہم تمام مساجد کے نام اور ان کی تاریخی حوالے تو نہیں بتا سکیں گے۔ ہاں، جتنا وقت نے ساتھ دیا اتنی بات ہو جائے گی۔ کسی مسجد کا ذکر کچھ زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ دیکھیں ناظرین، اس وقت جو مسجد آپ دیکھ رہے ہیں یہ دنیا میں نیلی مسجد کے نام سے مشہور ہے۔ اس کا سرکاری نام تو مسجد سلطان ہے، جو اس وقت کے سلطان کے نام پر رکھا گیا تھا۔ اس کا نام سلطان اول کہلایا جاتا تھا، مگر اس کے اندر نصب خوبصورت نیلی اینٹوں اور باہر کے نیلے شیشے کی میناکاری والے گنبدوں کی نفیس نلاہٹوں نے اسے نیلا نام دینے پر مجبور کر دیا ہے، جو بالکل اس پر پورا اترتا ہے۔ یہ مسجد 1609 میں شروع کی گئی اور 1616 میں جا کر اس کا اختتام ہوا، یعنی یہ مکمل ہو گئی۔ ماشاءاللہ بہت ہی عظیم اور بہت ہی خوبصورت مسجد ہے۔ ہر وقت سیاحوں سے بھری رہتی ہے، ہر قسم کے سیاح اس میں آتے ہیں۔ اس کے 2 رستے ہیں، ایک مردوں کے لیے، ایک عورتوں کے لیے۔ ناظرین، ہوا کچھ یوں کہ جب مکمل ہونے کے بعد سلطان اول کو معائنہ کرنے کے لیے بلایا گیا تو سلطان نے نوٹ کیا کہ اس کے مینار 6 عدد بنائے گئے ہیں۔ سلطان کو یہ بات انتہائی ناگوار لگی۔ جانتے ہیں آپ کے کیوں؟ وہ اس لیے کہ سلطان نے کہا کہ جب مسجد الحرام کے مینار 6 عدد ہیں تو اس مسجد کے مینار اس سے کم ہونا چاہیے تھے، کیونکہ مسجد الحرام کی فضیلت بہرحال زیادہ ہے۔ اب مسجد تو مکمل ہو چکی تھی، اول تو بنی ہوئی مسجد کا مینار گرانا بھی عقیدہ کی روح سے انتہائی نامناسب فعل تھا، اور ایک مینار گرانا تعمیری نقشے کو ادھر سے ادھر کرنے کے مترادف تھا، جس کی کوئی گنجائش نہیں بنتی تھی۔ اس کی سلطان نے یہ تدبیر نکالی کہ مسجد الحرام کا ایک مینار بڑھا دینا چاہیے تاکہ یہ تدبیر مناسب طریقے سے عمل میں آ جائے، اور یہ تدبیر کرنے میں مناسب بھی تھی اور قدر آسان بھی تھی۔ یوں اس دن سے اس کے مینار 6 ہیں۔ مرکزی کمرے کے اوپر کئی گنبد ہیں، جس کے درمیان مرکزی اور سب سے بڑا گنبد واقع ہے۔ جیسا کہ ہم فلم میں دیکھ سکتے ہیں، 20,000 نیلے رنگ کی ٹائلوں سے اندرونی دیواریں سجائی گئی ہیں۔ اس میں شیشے کی 200 سے زائد کھڑکیاں ہیں۔ اس کی سب سے بڑی شان یہ ہے کہ اس وقت کے خطاط سید قاسم غباری نے قرآن مجید کی آیات کی خطاطی کی ہوئی ہے۔ اس کی محراب کو حسین سنگ مرمر سے بنایا گیا ہے۔ اس کی طرز تعمیر کی ایک خاص بات یہ ہے کہ خطبہ کے وقت جب امام خطبہ دینے کے لیے اس محراب میں کھڑا ہوتا ہے تو مسجد کے ہر کونے اور حصے سے امام کو دیکھا جا سکتا ہے۔ مسجد کے مینار پر شیر، جسے اردو میں ہم چھجا کہتے ہیں، بنائے گئے ہیں۔ ایک اور زیادہ حیرت زدہ بات یہ ہے
کہ مؤذن کی آواز قدیم شہر کے ہر گلی کوچے میں سننے کا انتظام کیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ خواتین کے لیے بہت ہی مناسب گیلری نما نماز کی الگ الگ جگہ بنائی گئی ہیں۔ وہاں نماز پڑھنے کا انتہائی سرور آتا ہے، بہت خاموش اور روحانی ماحول ہے۔ موٹے موٹے قالین، خواتین کی گیلریوں کے آگے پردے بھی لٹکے پڑے تھے، مردوں کے لیے ٹوپیوں اور خواتین کے لیے حجاب کا بھی انتظام تھا۔ غیر مسلم سیاح جو کہ جوک در جوک آتے ہیں، ٹوپی اور حجاب سر پر لے کر عبادت خانے کا احترام رکھتے ہوئے اندر داخل ہوتے ہیں۔ ناظرین، یہ دریاؤں کے کنارے کنارے خوبصورت نظارے پیش کرتی ہوئی مساجد، فواروں، سفید سنگ مرمر کے سے آراستہ دودھیا روشنی پھینکتے ہوئے میناروں والی مسجدیں آج سے نہیں کھڑی، ان میں تقریباً 80% سلطنت عثمانیہ کے دور کی ہیں۔ ہاں، تعمیر ضرور ساتھ ساتھ ہوتی رہتی ہے اور عمارت میں رنگ و روغن بھی بدلتے اور نئے سے نئے ہوتے رہتے ہیں۔ بہت سی مساجد ایسی بھی ہیں جو بعض نتینیوں کے زمانہ کے حال یا ان کے عبادت خانے تھے، جو مسلمانوں نے اپنے قبضے میں آنے کے بعد مساجد میں بدل دیے۔ بہرحال ہم جتنے دن بھی ترکی میں رہے اور باقی اور بہت سی چیزوں کے علاوہ جن کا ذکر ہم آئندہ ویڈیوز میں کریں گے، مساجد کی خوبصورتی اور تعمیراتی زیبائش سے ہم نے خوب لطف اٹھایا اور سلطنت عثمانیہ کو جی بھر کر دعائیں دی۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو ختم ہوتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو پلیز سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ خدا حافظ۔